شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا فکر نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ منافق کے ساتھ یارانہ یعنی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ مل کر کھاتا ہے، کتے کے ساتھ مل کر بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ مل کر روتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے کہا، کچھ نصیحت کر دیں۔ بزرگ نے فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ نوجوان اور گھوڑے کبھی جنگوں کے نشان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوندھ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بس سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے، غور کرنے والی ہے۔ اگر ہماری بیوی بہو کو آٹا گوندنا نہیں آئے تو ہم اس کو معافی نہیں دیتے۔ تربیت صرف بیٹیوں کی ہی نہیں، بیٹوں کی بھی کرنی چاہیے۔ بس نماز روزہ سکھا دیا تو تربیت کے فرض پورے نہیں ہو جاتے۔ اسے معاشرے میں رہنے کے گر سکھاؤ، اس کو سکھاؤ کہ رشتے ہوتے کیا ہیں اور نبھاتے کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک
نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے اور وہ عین علم ہے۔ یاد رکھیں، شعور کرنے والے علم اور شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حجر آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ عاجزی جتنی بڑھتی ہے، ایمان اتنا ہی مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ انسان قد سے نہیں بلکہ ضرب سے بڑا ہوتا ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ صرف اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو ذہنی سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطیوں پر تنہا نہیں کر دیا جاتا۔ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں، جن میں 9 حصے خاموشی ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دو۔ خلوص بار بار آزمایا جائے تو خالص نہیں رہتا۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم تو نہیں جانتے، لیکن دینے والا ضرور جانتا ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بیجا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اللہ کی رضا کی خاطر
اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں فرماتا ہے، سود نہ کھاؤ۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بیجا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 6 میں فرمایا، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ اور دل کی سختی یہ ہے کہ تجھے موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں رلاتا۔